ایک بھائی نے تقدیر سے متعلق سوال کیا ہے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ الجواب، جی ایمانیات میں سے جو مشہور ہے ان میں سے ایک ایمان بالقدر بھی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ یہ ایمان لانا کہ اچھی تقدیر بری تقدیر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ رکھنا لازمی ہے، اور اس کی گہرائی میں جانا اس سے سلف نے منع فرمایا۔ بحر عامق لا تلج، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ نہ لگاؤ، جو اس میں غوطہ لگائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب میں تقدیر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں گویا میرے سر پر پرندہ بیٹھا ہے، یعنی یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ امام وہب بن منبہ فرماتے تھے میں نے مسئلہ تقدیر میں بہت زیادہ غور کیا تو میں حیران ہو گیا، پھر میں نے غور کیا تو پھر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہی اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور ان اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کے ازل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وجود میں آئے گی۔ یہ ہے تقدیر کا مطلب، ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، علم اللہ السابق، تقدیر ہے اللہ کا سابقہ علم جو بعد میں لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آخر میں چند فرقے گمراہ پیدا ہوئے تھے، ایک فرقہ قدریہ، دوسرا فرقہ جبریہ۔ فرقہ قدریہ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان خود خالق ہے، ان کا جو سربراہ تھا معبد جوہنی غیلان دمشقی، وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے بلکہ انسان خود خالق ہے۔ اور دوسرا فرقہ تھا فرقہ جبریہ، وہ کہا کرتے تھے انسان شجر و حجر کے طرح ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسب بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو دونوں فرقے تھے یہ گمراہ فرقے تھے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ تھا کہ انسان خالق نہیں اپنے افعال کا، انسان کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ دیکھو خود انسان مخلوق ہے تو اس کا فعل کیسے خالق ہو سکتا ہے، وہ اپنے افعال کا کیسے خالق ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود مخلوق ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ بین الافراط والتفریط ہے کہ انسان نہ خالق ہے اپنے افعال کا بلکہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ یہ افعال سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اور اس نظریے کی تائید ہوتی ہے بہت سارے قرآنی آیات سے اور احادیث سے کہ بالکل انسان سے فعل کا سلب کرنا کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی محض جہالت ہے، اور یہ انسان کو قادر مطلق کہنا یہ بھی سراسر جہالت ہے، بلکہ انسان اپنے افعال کا کاسب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے کسی کام کو سر انجام دینے کا، البتہ ان افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اور اسی پر ایمان لانا اس میں عافیت ہے۔
اس میں زیادہ غور کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے، نحن نتنازع فی القدر، ہم قدر کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے تھے، فغضب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے، حتی احمر وجہہ کأنما فقع فی وجنتیہ الرمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، کأنما فقع فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ آپ کے چہرے میں انار نچوڑ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی ھذا امرتم ابی ھذا ارسلت الیکم، آیا تمہیں ان باتوں کا حکم کیا گیا تھا کہ تقدیر کے مسئلے میں اس طرح بحث مباحثہ کرو؟ آیا میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہو کہ تم ایسے فضول باتوں میں لگ چکے ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے جب اس طرح مسائل میں خوض و غور کرنا شروع کیا تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزمت علیکم الا تنازعوا، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم اس طرح مسائل میں جھگڑے نہ کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے ہلاکت کی سبب بنے گی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس روایت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ صرف اتنا ایمان لانا مسلمان پر لازمی ہے کہ چاہے اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، یہ اللہ کے طرف سے ہے، لیکن پھر اس میں غور و خوض کرنا، پھر بے جائے اعتراضات کرنا، اس سے سلف نے منع فرمایا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ تقدیر کہا جاتا ہے علم اللہ سابق، اللہ کا سابقہ علم، اشیاء کے وجود سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ یہ چیزیں وجود میں آئے گی، لیکن ثواب اور عقاب کا تعلق وہ کسب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے اور پھر وہ کہے کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے اس وجہ سے اس کو مارا، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ اس کے قتل کا سبب ہو وہ میں ہوں گا؟ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو سزا ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسب کیا ہے، اور ثواب اور عقاب کا تعلق کسب کے ساتھ ہوتا ہے، خلق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پولیس کسی بندوق چلانے والے کو پکڑے اور اس کو سزا دے، وہ بندوق چلانے والا پولیس والے سے کہے کہ بھائی جان آپ اس کو مارے، آپ اس کو سزا دے جس نے بندوق بنایا ہے، تو وہ اس سے کہے گا کہ تو احمق ہے، جاہل ہے۔ بھائی جس نے بنایا ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے، جس نے اس کو استعمال کیا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو حاصل یہ کہ یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ثواب اور عقاب کا تعلق وہ کسب کے ساتھ ہے، خلق کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا لازمی ہے، اور ایک ہے کسب اور دوسرا ہے خلق۔ خلق اللہ کے طرف سے ہوتا ہے اور کسب انسان کے طرف سے ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب فاعل مخلوق ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ بطریق اولا مخلوق ہوگا، جب فاعل انسان مخلوق ہے تو اس کا فعل بطریق اولا مخلوق ہوگا۔ تو یہ ایمان لانا لازمی ہے کہ چاہے بری تقدیر ہے یا اچھی تقدیر ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے، وہ ہے تسلی۔ ما اصابکم من مصیبہ، جو کچھ بھی تم پر مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ بھی تم پر مصیبت آتی ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے ضائع ہو گئی، فوت ہو گئی۔ یعنی تقدیر کا ایک فائدہ یہ کہ آدمی کو تسلی ملتی ہے کہ یہ کچھ لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔
تو یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، میں نے تھوڑی سی باتیں اس بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اکثر طور پر ملحدین اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔